یہ بہت ہی پرانی بات ہے۔ ایک جگہ ایک شخص رہتا تھا جو نہ تو امیر تھا اور نہ غریب۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو انتہائی خوبصورت اور شاندار جوان تھے۔ وہ تعلیم یافتہ، ہوشیار اور سمجھدار تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور وہ برے لوگوں سے دور رہا کرتے تھے۔ سب سے بڑا بھائی تونگیج بہادر 21 سال کا تھا۔ منجلا بھائی تنچا بہادر 18 سال کا تھا اور سب سے چھوٹا بھائی گیجا بہادر 16 سال کا تھا۔ ایک دن ان کے والد نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں قریب بٹھایا، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے دولت نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے پاس بچے گا وہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اس لیے مجھ سے زیادہ امید نہ رکھو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو میرے بس میں تھا۔ تمہیں 3 بڑے تحفے دیے ہیں۔ نمبر 1، میں نے تمہیں صحت مند اور مضبوط جسم عطا کیا۔ نمبر 2، میں نے تمہیں ہتھیاروں کے استعمال کا ہنر سکھایا اور تم بہترین سپاہی بن گئے۔ نمبر 3، میں نے تمہیں بہادری کا سبق دیا اور اب تم نڈر اور جری انسان ہو۔ اب میری 3 نصیحتیں سنو اور انہیں ہمیشہ یاد رکھو۔ ہمیشہ ایماندار رہو، اس سے تم زندگی میں پریشانی سے بچو گے۔ فضول شور و غل نہ کرو، اس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ محنت کو اپنا شعار بنا لو، اس سے تم خوشحال اور پرسکون زندگی گزارو گے۔ باقی معاملات تم خود سنبھالنا۔ میں نے تمہارے لیے 3 گھوڑے تیار کیے ہیں، ایک کالا، ایک بھورا اور ایک خاکی رنگ کا۔ ساتھ ہی تمہارے تھیلوں میں 1 ہفتے کے لیے کافی خوراک بھی رکھ دی ہے تاکہ تمہارے سفر میں آسانی ہو۔ اب تم لوگ سفر پر روانہ ہو جاؤ، دنیا دیکھو اور تجربات حاصل کرو۔ دنیا کو جانے بغیر انسان مکمل نہیں بن سکتا۔ اپنی قسمت آزماؤ اور جو حاصل کر سکتے ہو کرو۔ سفر بخیر میرے بیٹوں۔ یہ کہہ کر باپ ان سے رخصت ہوا۔ تینوں بھائیوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اگلی صبح پاؤں پھٹتے ہی وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ وہ بغیر رکے سارا دن سفر کرتے رہے اور اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے۔ جب شام ہوئی اور اندھیرا چھانے لگا تو وہ ایک جگہ رک گئے تاکہ رات گزار سکے۔ گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کی۔ چونکہ وہ جگہ ویران اور سنسان تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں ایک ساتھ نہ سوئیں۔ انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا اور باری باری پہرا دینے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے بڑا بھائی تونگیج بہادر پہرا دینے لگا، باقی دونوں بھائی آرام سے سو گئے۔ تونگیج بہادر اپنی تلوار کے ساتھ بیٹھا ارد گرد نظر دوڑاتا رہا اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کرتا رہا۔ رات پرسکون اور چاندنی سے روشن تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ لیکن اچانک دور سے شور سنائی دیا تو تونگیج بہادر فوراً چوکنا ہو گیا اور اپنی تلوار سنبھال کر تیار کھڑا ہو گیا۔ جس مقام پر وہ رکے تھے اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا۔ اسی جنگل میں ایک شیر اپنی کھو میں آرام کر رہا تھا، لیکن اب وہ حرکت میں آ چکا تھا۔ بھوک کے باعث شیر اپنی کھو سے باہر نکل آیا اور تونگیج بہادر نے میدان کا رخ کیا۔ جب شیر اس کے سامنے آیا تو وہ بالکل بھی نہ گھبرایا، کیونکہ اسے اپنی بہادری پر پورا یقین تھا۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اس کے بھائیوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے وہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا۔ شیر اس کے پیچھے آیا تو تونگیج بہادر نے پلٹ کر تلوار کا وار کیا اور شیر کے دائیں پنجے کو زخمی کر دیا۔ زخمی شیر دھاڑتا ہوا اس پر حملہ کرنے لپکا، مگر تونگیج بہادر چالاکی سے ہٹ گیا اور بائیں پنجے پر زور سے تلوار چلائی۔ شیر نے دوبارہ اپنی طاقت سے حملہ کیا، لیکن تونگیج بہادر نے موقع پا کر اس کے سر پر وار کر دیا، جس سے شیر وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ شیر کو مارنے کے بعد تونگیج بہادر نے اس کی کھال سے ایک پٹا کاٹا اور اپنی کمر کے گرد باندھ لیا۔ وہ واپس اپنے بھائیوں کے پاس آیا اور ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا پہرا ختم ہوا اور وہ آرام کرنے لیٹ گیا۔ اب تونچا بہادر نے پہرا دینا شروع کیا اور اس کا وقت بھی سکون سے گزر گیا۔ آخر میں گیجا بہادر نے پہرا دیا، لیکن اس کے دوران بھی کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ یوں پہلی رات خیریت کے ساتھ گزر گئی۔ صبح کے وقت تینوں بھائی گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دیر تک چلتے رہے اور ایک لمبا سفر طے کیا۔ شام کے وقت وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں ایک بڑا درخت اور اس کے نیچے چشمہ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ رات یہیں گزاریں گے۔ چشمے کے پاس ایک غار تھا جس میں سانپوں کا بادشاہ ازدر سلطان رہتا تھا، مگر بھائیوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔
انہوں نے پہلے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر درخت سے باندھ کر ان کی صفائی اور مالش کی اور چارہ ڈال کر خود کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ پچھلی رات کی طرح آج بھی باری باری پہرا دیں گے۔ اس طرح مجلا اور چھوٹا بھائی سو گئے اور پہرا دینے کی ذمہ داری تونگیج بہادر نے سنبھال لی۔ بڑے بھائی تونگیج بہادر نے پہرا دینا شروع کیا، لیکن اس کی باری میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر مجلے بھائی تنچا بہادر کی باری آئی۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اچانک ایک شور نے خاموشی کو توڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک غار سے آذر سلطان سانپوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ وہ اپنا لمبا سر بلند کیے اپنے بھاری جسم کو گھسیٹتا اور غسیل انداز میں سانس لیتا ہوا چشمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تونچا بہادر نے بالکل بھی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ بھائیوں کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے وہ چپکے سے چشمے کے پار ایک کھلے میدان کی طرف دوڑ گیا۔ سانپ نے انسان کی بو محسوس کرتے ہی اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر تونچا بہادر رک گیا اور اپنی تلوار سے سانپ کی دم پر زوردار وار کیا۔ اس کے وار سے سانپ زمین پر تڑپنے لگا، لیکن تونچا بہادر نے موقع ضائع کیے بغیر اس کی پیٹھ پر ایک اور وار کیا، جس سے سانپ شدید زخمی ہو گیا۔ تیسرے وار میں اس نے سانپ کو مار ڈالا۔ اس کے بعد تونچا بہادر نے سانپ کی کھال کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اپنی کمر کے گرد باندھ لیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب اس کی پہرےداری ختم ہوئی تو چھوٹے بھائی کینجا بہادر کی باری آئی۔ اس کی باری بھی سکون سے گزری اور اس طرح دوسری رات کا اختتام ہوا۔ صبح کے وقت تینوں بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، پہاڑوں اور ویرانوں سے گزرے، اور جب شام ہونے لگی تو ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات اندھیری تھی کیونکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے روشنی کے لیے آگ جلا لی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں بھائی سو گئے اور سب سے بڑے بھائی نے پہرا دینا شروع کیا۔ پھر مجلے بھائی نے پہرا دیا اور آخر میں کینجا بہادر کی باری آئی۔ کینجا بہادر چوکنا بیٹھا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ کان کھولے سنتا رہا۔ کبھی کبھار وہ آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتا اور پھر بند کر لیتا۔ ایک مرتبہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ آگ بجھ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے لگا کہ آگ دوبارہ جلانی چاہیے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن روشنی کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک اس کی نظر دور کسی چراغ پر پڑی جو دھیمی روشنی دے رہا تھا۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور چراغ کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ بہت دیر تک چلتا رہا اور آخرکار ایک اکیلے مکان تک پہنچا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ پنجوں کے بل چلتا ہوا کھڑکی کے قریب گیا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے میں روشنی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک چولہے پر دیگچی میں کھانا پک رہا تھا اور اس کے گرد کوئی 20 آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سب کے چہرے خوفناک تھے اور آنکھیں عجیب طرح سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ کوئی سازش کر رہے ہوں۔ یہ تو ڈاکوؤں کا اڈا معلوم ہوتا ہے، کینجا بہادر نے دل میں سوچا۔ اگر میں انہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ کسی ایماندار انسان کا کام نہیں ہوگا۔ مجھے ان کے بیچ رہ کر ان کی چال ڈھال معلوم کرنی چاہیے تاکہ موقع دیکھ کر اپنا کام کر سکوں۔ یہ فیصلہ کر کے وہ دروازے کے قریب گیا اور ہلکا سا دھکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک اجنبی آدمی کو اس طرح اندر آتا دیکھ ڈاکو فوراً چونک گئے اور فوراً اپنے ہتھیار تھام لیے۔ کینجا بہادر نے ان کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، میں آپ کا ایک حقیر غلام ہوں، دور دراز کے شہر سے آیا ہوں۔ اب تک چھوٹے موٹے دھندے کرتا رہا ہوں، لیکن بہت دنوں سے میرا ارادہ ہے کہ کسی گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کے جیسے کسی طاقتور گروہ کی تلاش میں تھا۔ آج قسمت نے مجھے آپ کا پتہ دے دیا اور میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کا کرم ہوگا اگر آپ مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیں۔ میری عمر پر مت جائیے، میں کئی ہنر جانتا ہوں، سرنگیں کھودنا، تالے توڑنا اور چھپے ہوئے راستے ڈھونڈنا، یہ سب کام میرے بائیں ہاتھ کے ہیں۔ کینجا بہادر کی چالاکی نے ڈاکوؤں کو یقین دلا دیا کہ وہ ان کے کام کا بندہ ہے۔ سردار نے باقی لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور کہا، اچھا، اگر تم واقعی اتنے ہنرمند ہو تو ہم تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے اصول بہت ہی سخت ہے، دھوکہ دینے کی سزا موت ہے۔ رات گزری اور ڈاکو گہری نیند سو گئے۔ کینجا بہادر نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے دوسرے کمرے کا معائنہ کرنے نکلا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے زیادہ سجا ہوا تھا۔
दीवारों पर कीमती कालीन और जेवरात लटके हुए थे और कमरे के वस्त में एक इंतहाई खूबसूरत औरत का मुजस्मा रखा था। केंजा बहादुर हैरान होकर बोला, ये औरत का मुजस्मा तो दुनिया की किसी भी फूल से ज्यादा हसीन है। वो आहिस्ता से उस मुजस्मे के करीब गया और देखा कि मुजस्मे के दाएं हाथ की उंगली में एक सोने की अंगूठी चमक रही है। उसने बेहद एहतियात से अंगूठी उतारी और अपनी जेब में रख ली। अब वो दूसरे कमरे का मुआयना करने निकला। ये कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार था। दीवारों पर कीमती हथियार, चमकते जेवरात और कई राज छुपे हुए दिखाई दे रहे थे। केंजा बहादुर ने सोचा, ये लोग बहुत दौलतमंद हैं, लेकिन मुझे भी यहाँ मजीद राजों को समझना होगा ताकि सही वक्त पर इनके मंसूबे नाकाम कर सकूं। जब रात का सन्नाटा छाया हुआ था, केंजा बहादुर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। ये कमरा पहले दो कमरों से ज्यादा शानदार और हसीन था। दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग के रेशम के पर्दे लटक रहे थे, जिन पर बारीक कढ़ाई से खूबसूरत फूल बने हुए थे। कमरे के वस्त में एक चांदी का पलंग रखा था, जिस पर एक बेहद हसीन लड़की सो रही थी। ये लड़की इतनी हसीन थी कि गोया कायनात का हुस्न उसी के गिर्द सिमटाया हो। उसके इर्द गिर्द 16 कनीज़ें नींद में गर्क पड़ी थी, जो गोया सितारों की मानंद उसकी हिफाजत कर रही थी। ऐसा लगता था कि सितारा सहर और सितारा ज़हरा भी उसकी खूबसूरती के आगे झुक गए हों। केंजा बहादुर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पलंग के करीब पहुंचा। वो इस कदर एहतियात से आगे बढ़ रहा था कि किसी के कानों को हवा तक महसूस न हुई। पलंग के करीब जाकर उसने देखा कि लड़की के दाएं कान में एक नायाब जवाहिर से जड़ी बाली चमक रही थी। केंजा बहादुर ने आहिस्ता से बाली उतारी और अपनी जेब में रख ली। अब वो वापस जाने के लिए तैयार था। वो कमरे से निकला, बाग के महल में पहुंचा और दीवारों को उबूर करके बाहर निकल आया। घोड़े पर सवार होते ही उसने जल्दी से अपने अड्डे का रुख किया। जब वो अपने अड्डे पे पहुंचा तो उसके दोनों भाई अभी गहरी नींद में थे। केंजा बहादुर अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार से खेलते हुए सुबह का इंतजार करने लगा। रात का सहर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा और दुनिया पर रात का स्याह पर्दा उठ गया। सुबह की रोशनी ने हर चीज को रोशन कर दिया और एक नए दिन का आगाज हुआ। केंजा बहादुर ने अपनी रात की मुहिम को जहन में दोहराया और अगले कदम के बारे में सोचने लगा कि इनको आजमाया जाए ताकि खुद ब खुद सच्चाई सामने आ जाए। वजीर ने बादशाह के सामने एक मंसूबा पेश किया। उसने कहा, हम तीनों अजनबी भाइयों को अलग अलग आजमा कर इनकी बहादुरी और अक्ल का इम्तिहान लेंगे। जो भी असल बहादुर होगा वो खुद ही साबित हो जाएगा। बादशाह ने वजीर की बात से इत्तेफाक किया और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इंतजामात किए जाएं। रात होने के बाद तीनों भाइयों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। उनके कमरे इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह थे। उनके इम्तिहान के लिए कुछ खास तैयारियां की गई थी। सबसे पहले बड़े भाई तंगेज बहादुर को आजमाया गया। उसके कमरे में एक बहुत बड़ी लोहे की तलवार रख दी गई और कमरे में अचानक रोशनी बुझा दी गई। एक पहरेदार की आवाज आई, यहाँ एक छुपा हुआ दुश्मन है और तुम पर हमला कर सकता है। अगर तुम बहादुर हो तो अपनी हिफाजत करो। तंगेज बहादुर ने फौरी तौर पर तलवार उठाई और अंधेरे में दुश्मन को तलाश करने लगा, लेकिन जब कुछ न मिला तो वो थक हार कर वापस बैठ गया। वजीर ने ये देखा और बादशाह से कहा, ये शख्स बहुत मोहतात है, लेकिन बहादुरी की वो हद नजर नहीं आती जो बाग के वाक़ये में दिखाई दी थी। उसके बाद मजले भाई तुंजा बहादुर की बारी आई। उसके कमरे में एक जबरदस्त आजमाइश रख दी गई। एक मसनूई अजदहा कमरे के दरमियान में रख दिया गया जो हकीकी नजर आता था। जैसे ही रोशनी बंद हुई, कमरे में एक हल्की सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी और मसनूई अजदहा हरकत करने लगा। तुंजा बहादुर ने फौरन अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से अजदहे पर हमला किया। उसने उस वक्त तक वार जारी रखा जब तक कि अजदहा बेहरकत न हो गया। वजीर ने ये मंजर देखा और कहा, ये शख्स बेशक बहादुर है, लेकिन इसका अमल इंतहाई जज्बाती है। हो सकता है कि ये शहजादियों की चीजें चुराने वाले बहादुर से मुख्तलिफ हो। आखिर में सबसे छोटे भाई केंजा बहादुर को आजमाया गया। उसके कमरे में कुछ इंतहाई कीमती खजाने रख दिए गए और कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में जाल लगा दिए गए। जैसे ही रोशनी बुझी, एक खुफिया दरवाजे से दो मुहाफिज नमूदार हुए और खजाने की हिफाजत का ड्रामा करने लगे। केंजा बहादुर ने फौरी तौर पर हालात का जायजा लिया। वो मुहाफिजों से लड़ने के बजाय उनके करीब गया और उनसे बातचीत शुरू की। केंजा बहादुर ने उनसे कहा, ये खजाने तो बहुत कीमती लगते हैं, लेकिन इनको यहाँ छोड़ना खतरनाक है। बेहतर है कि इनकी हिफाजत के लिए मुझे भी तैनात किया जाए।
اس کی بات اور چالاکی نے محافظوں کو حیرت میں ڈال دیا اور وہ جال میں پھنسنے کے بجائے تمام حالات پر قابو پا گیا۔ وزیر نے یہ سب دیکھا اور بادشاہ سے کہا، یہی وہ شخص ہے جو بہادری کے ساتھ عقل اور سمجھداری کا استعمال بھی کرتا ہے۔ یہ یقینی طور پر باغ میں ہونے والے واقعے کا اصل ہیرو ہے۔ بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کے سامنے خزانے اور شہزادیوں کی چوری شدہ چیزیں پیش کی۔ بادشاہ نے کہا، جو بھی ان چیزوں کا اصل حقدار ہے وہ آگے بڑھ کر انہیں پہچانے اور اپنا دعویٰ کرے۔ کنجا بہادر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور انگوٹھی اور بالیاں نکال کر بادشاہ کو پیش کی۔ اس نے تمام واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اس نے باغ میں ڈاکوؤں کو مارا اور شہزادیوں کی حفاظت کی۔ بادشاہ اور اس کے درباری اس کی بہادری اور چالاکی سے متاثر ہوئے۔ بادشاہ نے کنجا بہادر کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے بڑے انعامات سے نوازا۔ تینوں بھائیوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے نئے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ بادشاہ اور وزیر نے پردے کے پیچھے یہ ساری باتیں سن لی اور انہیں یقین ہو گیا کہ تینوں بھائی بہادر اور سچے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، یہ نوجوان واقعی غیر معمولی ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا مناسب صلہ دینا چاہیے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک تجویز پیش کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو وزیر۔ وزیر نے کہا، تینوں بھائیوں کو عزت و انعام دے کر محل میں اعلیٰ عہدے پر فائز کریں تاکہ یہ اپنی بہادری اور دانش مندی سے ریاست کی خدمت کر سکیں۔ بادشاہ نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور تینوں بھائیوں کو دربار میں بلایا۔ جب تینوں نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تمہاری بہادری اور سچائی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ تم جیسے بہادر لوگ بادشاہت کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے تونگیز بہادر کو شاہی فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا، تونچا بہادر کو ریاست کے دفاعی مشیر کا عہدہ دیا اور کنجا بہادر کو اپنا خاص مشیر اور محل کے رازوں کا نگہبان بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے انہیں انعامات سے نوازا جن میں سونے، چاندی اور زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے شامل تھے۔ تینوں بھائیوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خدمات انجام دینے کا وعدہ کیا۔ یوں تینوں بھائی اپنی بہادری، عقل اور دیانتداری کی بدولت نہ صرف عوام کے لیے مثال بنے بلکہ بادشاہت کے لیے مضبوط ستون بھی ثابت ہوئے۔ بھائیوں نے بادشاہ کی بات کو غور سے سنا اور اس کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تونگیز بہادر نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ بادشاہ ہماری بہادری اور سچائی کی وجہ سے ہمیں یہ پیشکش کر رہا ہے، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا؟ ہمیں اپنے دل کی بات سننی چاہیے۔ تونچا بہادر نے کہا، بادشاہ نے ہمیں عزت دی ہے لیکن ہم نے اپنی زندگی ہمیشہ سادگی اور محنت سے گزاری ہے، کیا ہم بادشاہ کے رنگ و روغن میں ڈھل سکیں گے؟ کنجا بہادر نے کہا، یہ موقع ہمارے لیے امتحان بھی ہے اور ایک انعام بھی۔ اگر ہم اپنی محنت اور دیانتداری کے اصولوں پر قائم رہے تو بادشاہ کی یہ پیشکش قبول کرنا کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ تینوں بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ کو جواب دیا۔ تونگیز بہادر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کی پیشکش قبول ہے، لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت اور سچائی کے اصولوں پر قائم رہیں گے۔ اگر آپ کی بیٹیاں ہماری سادہ زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہوگا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں، میری بیٹیاں بھی آپ جیسے بہادر اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑے دھوم دھام کے ساتھ تیاری شروع کی۔ 40 دن تک پورے شہر کو دعوت دی گئی اور ہر طرف خوشیاں منائی گئی۔ تینوں بھائیوں کی بادشاہ کی بیٹیوں سے شادی ہوئی اور یہ شادی سچائی، محنت اور عزت کی ایک زندہ مثال بن گئی۔ بعد میں تینوں بھائیوں نے نہ صرف اپنے سسرال بلکہ پورے ملک کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ان کی دیانتداری اور بہادری نے بادشاہت کو ایک نئی بلندی تک پہنچا دیا اور وہ ہمیشہ عوام میں محبوب رہے۔ طوطے کی بات سن کر اس کے رشتہ داروں نے کہا، یہ تو سچ ہے، تمہیں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور بادشاہ سے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہاری تکلیف بھی سمجھنے والی ہے۔ طوطا مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں، لیکن میرے لیے میرا وعدہ بہت اہم ہے۔ یہ وعدہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے بادشاہ کے لیے بھی ہے، جس نے مجھے آزادی دی اور مجھ پر اعتماد کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا وعدہ توڑ کر اس کا اعتماد ٹوٹے۔ یہ کہتے ہوئے طوطے نے اپنے رشتہ داروں سے الوداع لیا اور دوبارہ قید میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 6 دن کی مسافت کے بعد بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچا۔ بادشاہ نے جب طوطے کو واپس آتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک نئی گہری خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
وہ جانتا تھا کہ اس کے طوطے نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور یہ اس کی دیانتداری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے مجھے سچ کا پتہ دیا اور تمہارے اس وعدے نے مجھے حیران کن طور پر مضبوط کر دیا۔ تمہیں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ تمہیں انعام دیا جانا چاہیے۔ کینجا بہادر نے بادشاہ کی باتوں کو سنا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی طوطے کی طرح اپنے وعدے کو پورا کرنے آیا تھا۔ میں نے آپ کو بچایا تھا اور میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ بادشاہ نے کینجا بہادر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ایک وفادار اور سچے انسان ہو۔ میری غلط فہمی اور وزیر کی باتوں نے تمہیں سزا دی، مگر اب تمہیں آزادی ملے گی۔ کینجا بہادر کو آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے اس دن سے اپنے دربار میں انصاف اور سچائی کا ہمیشہ خیال رکھا اور کینجا بہادر کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی آزادی اور عزت کو کسی کے ہاتھوں نہ جانے دینا چاہیے، چاہے حالات کچھ بھی ہو۔ طوطے کا بادشاہ کے خلاف چالاکی سے کام لینا اور لوٹنے کا ارادہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کسی کی نیک نیتی پر شک کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا آخر کار نقصان دہ ہوتا ہے۔ وزیر کا جال، بادشاہ کی غلط فہمی اور طوطے کی جان کا ضیاع اس بات کا اشارہ ہے کہ بدگمانی اور لالچ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب بادشاہ نے حقیقت کا پتہ چلایا تو اس کا پچھتاوا اور شرمندگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کینجا بہادر کی سادگی اور ایمانداری نے اس کو بادشاہ کے دربار سے زیادہ سکون اور خوشی فراہم کی۔ ان کی محنت اور اپنی زمین پر رہ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ انہیں حقیقت میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو اپنی محنت اور ایمانداری سے کامیاب بناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک مضبوط اخلاقی پیغام دیتی ہے کہ اپنی خود مختاری، سچائی اور محنت کو ہمیشہ اپنائیں، کیونکہ یہی آپ کو دیر پا کامیابی اور سکون کی طرف لے جائے گا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ ہے تین بھائیوں کی ایک عجیب مگر سبق آموز کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اتحاد، قربانی اور حکمت عملی کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی کہانی سنی ہے جس نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو؟ اپنی رائے اور خیالات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور یہ بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا۔ آپ کی دعا